سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں، اخلاق احمد خاں کے مزاحیہ کالم۔ مضمون کا عنوان ہے مجھے میری بیوی سے بچاؤ۔ ہائی لائٹس۔ نمبر 1، میں اکثر اوقات کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب بند کر دیتا ہوں اور اس کے چہرے کی کشمکش پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ نمبر 2، اس نے اپنے بالوں کی آخری لٹ سنواری اور ساڑی کی آخری شکن دور کی، پھر اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، چلو اب میں تیار ہوں، اٹھاؤ میرا سوٹ کیس۔ نمبر 3، وہ لمحہ جب عورت کے ہونٹ چپ ہوں، بہت خوشگوار اور حسین ہوتا ہے مگر ناقابل یقین۔ نمبر 4، وہ 60 سال کی عورت ہے نہ 40 سال کی بچی، ہاں 50 سال کی لڑکی ضرور ہے۔ نمبر 5، میرا دوست غریب کے آنسو کی طرح مجبور اور بچپن کی خواہش کی طرح معصوم ہے۔ مضمون ہے 5 سال پہلے میرا دوست کہتا تھا بھائیوں میری شادی کراؤ، اب کہتا ہے بھائیوں مجھے میری بیوی سے بچاؤ۔ اس کا قول ہے کہ شادی کر لو یا خودکشی ایک ہی بات ہے۔ میرا دوست جس کا نام بھولے خان ہے، غریب کے آنسو کی طرح مجبور اور بچپن کی خواہش کی طرح معصوم ہے۔ میٹھی بیگم سے شادی کے بعد اس کی زندگی تلخ ہو گئی ہے اور اس کا وقت ایک آتش دان کی طرح سلگ رہا ہے۔ اس کی ٹھنڈی سانسوں کی خنکی اور دھیمے لہجے کی مدہوشی دیر تلک میرے احساس کے پردے پر لرزتی رہتی ہے۔ میں اکثر اوقات کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب بند کر دیتا ہوں اور اس کے چہرے کی کشمکش پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میٹھی بیگم 60 سال کی عورت ہے نہ 40 سال کی بچی، وہ 50 سال کی لڑکی ہے۔ اس سے بریانی اور باتیں بنانا بہت اچھی آتی ہیں۔ خود بڑے تکلفات کے ساتھ لکھنوی کھانے کھاتی ہے مگر شوہر کو حیدرآبادی کھانے کھلا کر اس کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ میٹھی بیگم کا چہرہ دن کی طرح روشن ہے، بال رات کی طرح سیاہ ہیں، آنکھیں صبح کے خمار کی طرح نشیلی ہیں، اس کی کمر شام کے افق کی طرح خمدار۔ وہ وقت کے ہر موسم پر قابض ہے اور روز و شب کی شہنشائیت کی مالک ہے۔ میرا دوست بھولے خان اب بھی یہی کہتا ہے کہ میٹھی بیگم تم کتنی خوبصورت ہو اور میں کتنا بدقسمت۔ بھولے خان کا وشواس ہے کہ عورت 100% جھوٹی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم اس کا چہرہ دیکھ کر کیسے اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ بولا اس کے ہونٹ ہل رہے ہوں تو سمجھو جھوٹ بول رہی ہے، ہونٹ ساکن ہو تو سمجھو جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ لمحہ جب عورت کے ہونٹ چپ ہوں بہت خوشگوار، حسین مگر ناقابل یقین ہوتا ہے۔ سفر میں بھولے خاں کو بیوی کا سامان اٹھانا پڑتا ہے اور گھر میں اس کے نخرے۔ کل ہی کی بات ہے، میٹھی بیگم نے اپنے بالوں کی آخری لٹ سنواری اور ساڑی کی آخری شکن دور کی، پھر اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، چلو اب میں تیار ہوں، اٹھاؤ میرا سوٹ کیس۔ بیوی ہی نہیں سسرالیوں نے بھی استحصال کرتے کرتے اسے ادھواں کر دیا ہے۔ عجیب قسم کی سسرال پائی ہے اس نے۔ سسر صاحب ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے کے کنجوس ہیں، 100-200 کی نہیں ہزاروں لاکھوں کی کنجوسی کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی غریب کنجوس نہیں ہے، بہت مالدار قسم کے کنجوس ہیں۔ بھولے خاں کا بڑا سالہ ٹیچر ہے جو روز اپنی بیوی کو ڈانٹ پلاتا ہے۔ چھوٹا سالہ فوج میں افسر ہے جس کی بیوی روز اسے ڈانٹ پلاتی ہے۔ بہرحال دونوں طرف پلانے ہی کا کام ہو رہا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ سالی آدھی گھر والی، اور یہ مثل بھولے خاں پر صادق آتی ہے۔ آج صبح مجھ سے کہنے لگا تمہاری بیوی کی صرف ایک بہن ہے اور میری بیوی کی بھی صرف ایک بہن، مگر فرق یہ ہے کہ تمہاری خشک سالی ہے اور میری گیلی سالی۔
یقین نہیں آئے تو ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کی سالی کا بدن واقعی گیلا تھا، پسینے سے شرابور۔ پسینہ اسے ہر وقت آتا رہتا ہے اور یہ بیماری بچپن سے ہے۔ بھولے خاں کی تنخواہ کا آدھا حصہ سالی کی بیماری پر خرچ ہو جاتا ہے اور دوسرا آدھا حصہ بیوی کی صحت مندی پر۔ کہ ناشتے میں پاؤ بھر بادام کھانا اور دوپہر کو بکرے کے اعضائے جسمانی حوالہ شکم کرنا، نیز شام کو اصلی گھی میں بنی یخنی نوش فرمانا اس کا روز کا معمول ہے۔ ایک تو بیجا اخراجات کی بھرمار، دوسرے آئے دن کی فرمائش ہے۔ اب تو بھولے خاں نے بھی جل کر جواب دیا۔ اس کی بیوی ایک دن کہنے لگی، میرے سرتاج، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے لیے قیمتی خوبصورت ساڑی لے کر آئے ہو۔ بھولے خاں نے کہا، تو پھر اس کو خواب ہی میں پہن لینا۔ میں نے بھولے خاں سے پوچھا، تمہیں کیا ضرورت تھی لو میرج کی؟ ناحق اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ جواب دیا، بس کیا کروں، غلطی ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے ہر شریف آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، بدماش سے نہیں ہوتی۔ اصل میں محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، جھکی جھکی نگاہیں، مدھم سانسیں، خطرناک قسم کے خمدار ڈولتی ہوئی چال، ساری محفل میں ایک وہی تھی جو مجھے یاقوت کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے حسن و جمال نے میرے دل پر جارحانہ حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے پورے وجود پر ایٹمی دھماکے محسوس کیے۔ میں زیادہ دیر یہ رومانی چوٹیں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رہا سوال اس کی خودسری عنایت کا، تو وہ شادی سے پہلے بھی ایسی ہی تھی اور میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ایک دفعہ اس کے متبسم چہرے کا تصور لیے اس سے ملنے آیا۔ بدھ بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کی مسکراہٹ کا انتظار۔ حکم لگایا، آج نہیں مسکراؤں گی، جاؤ کل آنا۔ ایک میٹھی بیگم ہی پر کیا موقوف۔ ہر عورت اپنے آپ کو ملکہ حسن سمجھتی ہے۔ ہسپانوی اداکار نے جب بیان دیا کہ میں فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ہیروئن سے شادی کرنے والا ہوں، تو اس کے پاس 12 فلمی اداکاراؤں کے خطوط آئے کہ شکریہ، آپ نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے دوست کی شادی کا نتیجہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا لو میرج پر قانونی طور پر پابندی عائد نہیں ہو سکتی؟ یا یہ کہ مردوں اور عورتوں کے 2 الگ الگ جزیرے آباد کر دیے جائیں اور ان کے درمیان دیوار چین حائل کر دی جائے؟ مغرب میں مختلف فلاحی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو ازدواجی بگاڑ کی اصلاح کے لیے مرد و زن کو مشورہ فراہم کرتی ہیں اور قانونی، نفسیاتی اور سماجی دائرۂ کار میں رہ کر ان کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرتی ہیں۔ محدود پیمانے پر یہ تنظیمیں تقسیم ہند سے پہلے بھی برصغیر میں قائم تھیں۔ لیکن ایسی بھی اصلاح نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ دہلی میں ایک بگڑے ہوئے بدماش شوہر کے ساتھ کیا گیا کہ اس کو چند ماہ کے لیے اجمیر شریف کے ایک تربیتی کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ پہلے وہ ہر عورت کو اپنی محبوبہ کہہ کر پکارتا تھا، اور جب کیمپ سے واپس لوٹا تو اتنا شریف ہو گیا کہ اپنی بیوی کو بھی باجی کہہ کر پکارنے لگا۔ اخلاق احمد خان کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔